یمسکون مل گیا، والذین یمسکون، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 170 170۔ پارہ نمبر پہلے دیکھ لو، وہی پارہ مل جائے، پھر اس میں سورہ دیکھو۔ مل گیا سب کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین۔ یہ جو چند آیات ہیں اس میں مستقل جناب موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آدھا پارہ ہو چکا ہے، پارہ نمبر 9 میں، آدھے سے آگے چل رہا ہے ایک پیج اور۔ اس میں خداوند عالم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے کتنا رسول کی بات سے انکار کیا، رسولوں کو ستایا، اللہ کے احکام کو بدلا، اور خداوند عالم نے ان کے اوپر ان کے لیے ایک عذاب قیامت تک کے لیے اللہ نے معین کر دیا۔ آج بھی یہودی، آج بھی بنی اسرائیل سکون سے نہیں ہیں، ان کا ایک ملک اسرائیل بن گیا ہے لیکن ایک رات بھی چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ تھوڑا سا بچا ہوا ہے فلسطین، چھوٹا سا لشکر ہے حزب اللہ، لیکن ان کو چین، چونکہ اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن میں کہ ان کے گناہوں کی یہ سزا ہے قیامت تک کے لیے۔ راستہ کیا ہے اس سزا سے بچنے کے لیے؟ کہ حقیقی دین اسلام کو قبول کریں۔ آج جو آیت ہے کہ اس کے پہلے خداوند عالم نے کہا کہ بنی اسرائیل میں جو اچھے تھے، فخلف من بعدہم خلف، ان کے جو نیک لوگ تھے، خلف اچھی اولاد، خلف یعنی بری اولاد، ایک ساکن لگنے کی وجہ سے عربی میں معنی بدل جاتا ہے، خلف خلفا، تو بری اولادیں ان کی جنہوں نے آیات الہی کو بدلا، اور خدا یہ کہا کہ ہم تو توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، اور بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا۔ آج مسلمانوں میں بھی کچھ گروہ کا یہ دعویٰ ہے، ہم تو چاہے کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے، ہم تو چاہے کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ جو کچھ بیان کر رہا ہے ہمارے لیے ہی ہے، بنی اسرائیل کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں تو اللہ جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں، ہم تو جنت میں ضرور جائیں گے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، ایمان کا بھی ہونا ضروری ہے، عمل کا بھی ہونا ضروری ہے۔ ایمان جڑ ہے لیکن عمل کا بھی ہونا ضروری ہے۔ لہذا اس آیت میں والذین یمسکون، اوپر آیت جو ہم نے پڑھی تھی پہلے کہ ان کے اولاد نے دنیا کے بدلے میں آخرت کو بیچ دیا، آیات الہی میں تبدیلیاں کر دیں، اور جو عہد و پیمان اللہ سے لیا تھا اس کو توڑ دیا، لہذا ان کے لیے یہ سب عذاب ہے۔ لیکن جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے حکم ہو رہا ہے والذین یمسکون بالکتاب، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کتاب سے تمسک اختیار کیا۔ تمسک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مضبوطی سے پکڑ لینا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کتاب سے تمسک اختیار کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیا۔ خداوند عالم فرما رہا اِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم مصلح، نیک، اصلاح کرنے والے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اللہ اجر دے گا اس کا۔ لہذا یہاں پر جو لفظ آیا ہے یمسکون بالکتاب، یعنی کتاب سے تمسک کرنا۔ اب یہاں پہ مفسرین نے مختلف آراء بیان کیا ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد جو ہے خود جو ہے جو کہ یہودی مانتے ہیں، کس کتاب کو مانتے ہیں یہودی؟ توریت کو۔ عیسائی کس کو مانتے ہیں؟ انجیل کو۔ توریت مراد ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وہ یہودی، وہ بنی اسرائیل والے یمسکون بالکتاب، جنہوں نے کتاب کو تمسک کیا ہے، کتاب کو مضبوطی سے پکڑا ہے۔ تمسک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی صرف تلاوت کرتے ہوں، یاد کر لینا قرآن کا، نہیں۔ تمسک کا مطلب جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس پہ عمل کرنا، یعنی ہمارا بزنس قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری تعلیم پڑھائی قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے یہاں شادی بیاہ جو ہے قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا سماج اور معاشرہ
قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں تمسک کرنا. نہ کہ جو ہے صرف قرآن کو پورا یاد کر لیا، حافظ قرآن ہو گئے، کہا متمسک ہو گئے. نہیں، متمسک ہونے قرآن بہت اچھے پرنٹ میں چھاپ دیا، کہتے ہیں متمسک ہو گئے. یہ متمسک ہونا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، جو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے تمسک ہونا قرآن سے. والذین یمسکون بالکتاب، چاہے یہاں پہ جو ہے توریت مراد ہو یا قرآن مجید مراد ہو. اس لیے اگر اصلی قرآن توریت کو بھی مانیں گے تو اصلی توریت تو یہی کہتی ہے کہ آخر میں آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، ان کی اتباع کرنا. یعنی اگر توریت اصلی توریت جو ہے جو تحریف شدہ نہیں ہے اس کو مانیں گے تو مسلمان ہی ہونا. بہرحال چاہے قرآن کے لیے حکم ہو چاہے وہ توریت کے لیے ہو، وہ لوگ کہ جو متمسک ہو گئے، جو مسکون بالکتاب، کتاب سے متمسک ہوتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز پڑھنا اور ہے، نماز کا قائم کرنا اور ہے. صرف جو ہے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد پڑھنا، الحمد سورہ پڑھنا، قل اللہ پڑھنا اور پھر چلے جانا، یہ اقامہ نماز نہیں ہے. اقامہ نماز یعنی قصد قربت کے ساتھ ہے، اللہ کے سامنے خضوع و خشوع کے ساتھ جھکنا، یہ ہے اقام الصلاۃ. تو جو لوگ جو تمسک کرتے ہیں چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، بنی اسرائیل میں اکثر تو خراب تھے، جنہوں نے نماز قائم کیا، جنہوں نے قرآن کتاب سے تمسک کیا، خدا فرما رہا ان لا نضیع اجر المصلحین، ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اصلاح کرنا کیا مطلب؟ یعنی اگر کہیں پرابلم ہے، دو آدمی میں جھگڑا ہے، جھگڑے کو ختم کرا دینا. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام امام کے شاگردوں میں ایک ہیں مفضل نام ہے، ان کی کتاب بہت مشہور ہے، انگلش میں بھی مل جائے گی، توحید مفضل. نیٹ پہ سرچ کریں، پڑھیے، سمجھ میں آئے گا وحدانیت خدا ہے کیا، ایمان بڑھے گا. توحید مفضل، اس میں تمام چیزوں کے بارے میں بیان ہوا ہے. مچھلی ہے تو ایسے کیوں ہے، بچوں کے لیے بہت اچھی ہے، مزیدار کتاب ہے. بہرحال مفضل جو بیان کرتے ہیں کہ امام نے مجھے کچھ پیسے دیے، چھٹے امام نے پیسہ دیا ان کو، کاہے کے لیے؟ کاہے پیسہ اپنے پاس رکھے رہو، اصلاح اسے کہتے ہیں. اصلاح کا مطلب یہ ہے اس پیسے کو اپنے پاس رکھے رہو. کبھی ایسا ہوتا ہے دو مومنین کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان پیسے کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے، جھگڑا حل نہیں ہو پا رہا ہے، حالانکہ تھوڑے پیسے کی بات ہے. تو امام نے مفضل کو پیسہ دیا اور کہا کہ جب کہیں اس طرح کا ہو معاملہ تو پیسے کی وجہ سے جھگڑا ہے، پیسہ دے دینا تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو. یہ ہے اصلاح. یہ پتہ کیسے چل گیا ہے؟ امام نے تو دیا مفضل کو، لیکن مفضل نے، لوگ یہ سمجھے کہ مفضل اپنے پاس سے دے رہے ہیں، یہ پیسہ اپنے پاس سے دے رہے ہیں، لہذا بھائی پیسہ تو کسی نے دیا ہے، نام کسی اور کا ہو، یہ سماج میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کہا کہ لہذا انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ چھٹے امام نے مجھے پیسہ دیا ہے. کس لیے دیا ہے؟ کہ دو آدمیوں میں اختلاف اگر ہو، پیسے کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے، تو یہ پیسہ دے کر کے جھگڑا ختم کرا دو. یہ کیا ہے؟ یہ اصلاح ہے. اس کو کہتے ہیں اصلاح کرنا. اگر سماج میں قرآن کے بتائے ہوئے طریقے اور معصومین کی بتائی ہوئی روش پر عمل کیا جائے تو یہ دنیا ہی جنت ہے، خوشحال دنیا. نہ کسی سے جلن ہے، نہ کسی سے حسد ہے، نہ کوئی کینہ ہے، نہ بغض ہے، سب خوش، سب بھائی بھائی، سب بہن بھائی، سب دنیا میں خوشحالی نصیب ہوگی. لیکن جب قرآن سے متمسک ہوا جائے، نہ کہ جو ہے صرف زبانی اسی طرح پڑھ لینا. قرآن کافی نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن اگر قرآن کا صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو پھر متمسک ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ جو اس کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 171 پڑھ رہے ہیں. اس سورے میں آخری آیت ہے، نہ کہ جو قرآن میں. آیت نمبر 171، وَإِذْ تَنَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اب یہاں پر بنی اسرائیل کو اتنا سمجھایا گیا، بتایا گیا، لیکن وہ مانے نہیں. اب یہاں پہ آیت جو کہہ رہی ہوا اذ تنقنا الجبل، اس جب آتا ہے قرآن میں بار بار آتا ہے، اذا، یاد کرو اس وقت کو. جناب موسیٰ کے بارے میں، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم کے بارے میں زیادہ تذکرہ ہے. یہ کیوں یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو، فذکر، اس لیے کہ یہ مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے.
چونکہ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور جناب ابراہیم نے بڑی طاقتوں سے مقابلہ کیا، لہذا خدا بند عالم نے بڑے بڑے بادشاہوں سے، فرعون، نمرود اور اس زمانے کی بڑی حکومتیں، لہذا خدا بند عالم کہہ رہا ہے اس کو یاد کرو، اس واقعے کو ذکر کیجئے، اس کو یاد کیجئے اس وقت کو۔ وَإِذْ تَنَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر لا کے رکھ دیا، اوپر پہاڑ آ گیا۔ اس کے پہلے بھی آیت اس سلسلے میں گزری ہے، یعنی بنی اسرائیل جب نہیں مانے تو اللہ نے حکم دیا پہاڑ کو، اور پہاڑ جو ان کے سر پہ آ گیا۔ تنقنا الجبل فوقهم، فوق مانے اوپر، جبل مانے پہاڑ، پہاڑ ان کے اوپر آ گیا، کأنہ ذلۃ، جیسے سایہ ہو۔ دیکھیے سایہ جو ہے آرام کے لیے ہوتا ہے، سایہ کوئی کسی کے اوپر کر دے اسے محبت کرتا ہے، لیکن یہاں پر سایہ جو ہے کون سا ہے؟ یہ محبت والا نہیں، عذاب والا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، وہ تو دیر تک سایہ رہتا ہے۔ فوقہم، ان کے اوپر، کأنہم ذلۃ، جیسا کہ سایہ، خود سایہ نہیں، سایہ باعث آسائش ہے، آرام کا سبب ہے، یہاں پہ جو سایہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، انہوں نے گمان کیا کہ بھئی پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا، اب یہ پہاڑ گر جائے گا، یعنی سب منع کرنے کے بعد، بتانے کے بعد جب نہیں مانے تو اللہ نے انسان کو اختیار بنایا، اختیار دیا ہے، چاہے اچھے انبیاء کو مانو، اولیاء کو مانو، چاہے شیطان کو مانو، ہے چاہے یزید کے لشکر میں رہو، چاہے حسین کے لشکر میں رہو۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ لیکن جب بالکل ہی سمجھانے بجھانے کے بعد نہیں مانے تو اللہ نے کیا کیا؟ پہاڑ کو حکم دیا، پہاڑ آ گیا ان کے سر کے اوپر۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ یہ سمجھے کہ اب تو یہ پہاڑ ہم کو ہلاک کر دے گا، ہم سب کو ختم کر دے گا، اتنا بڑا پہاڑ گرے گا اوپر، سب ختم ہو جائیں گے۔ خدا بند عالم نے اس وقت ان سے پھر عہد و پیمان لیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، جو عہد و پیمان کیا ہے، اللہ کو مانو، رسول کو مانو، دین کو مانو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس کو ذکر کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پہ استاد محترم آیت اللہ محسن خراتی صاحب تفسیر نور وہ بیان کرتے ہیں کہ دین میں جبر تو نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، چاہے اچھے بن جاؤ چاہے برے بن جاؤ، لیکن یہاں پر جو ہے اتنا سمجھانے کے بعد جب نہیں مانے تو اس کی مثال انہوں نے بڑی اچھی دی ہے، کہا بچہ جو اسکول میں جو پڑھتا ہے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسکول جانا پسند نہیں کرتے ہیں، پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کے ماں باپ جو ہے محبت میں اس پہ سختی کرتے ہیں، زبردستی اسکول لے جاتے ہیں، محبت میں مارتے بھی ہیں، زبردستی اسکول بھی لے جاتے ہیں۔ خود انہوں نے کہا کہ لیکن ہم نے جو دیکھا کہ یہ بچے جن کے ساتھ اتنی سختی کی گئی، لے جایا گیا، بعد میں یہ کلاس میں فرسٹ نمبر لاتے ہیں، ٹاپ نمبر۔ کیوں؟ اس لیے اب وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں، اب سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کو پڑھنا چاہیے، لہذا یہاں پہ بھی خدا بند عالم نے ان کے اوپر جو ہے پہاڑ لا کے رکھ دیا کہ اب اگر نہیں مانتے ہو تو تمہارے اوپر پہاڑ گر جائے گا، مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ لہذا جو ہے اس وقت خدا بند عالم نے کہیں کہیں پر زور زبردستی بھی ایک حد تک ضروری ہے، اور وہ سبب بنتا ہے کہ پھر وہ اچھے راستے پر آ جائے، جیسا کہ انہوں نے مثال دیا کہ وہ بچہ جو کہ پڑھنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ کالج ٹاپ کر رہا ہے، اسکول ٹاپ کر رہا ہے، اچھے نمبر حاصل کر رہا ہے، دنیا میں نام روشن کر رہا ہے، حالانکہ وہ شروع میں اگر سختی نہ کی گئی ہوتی تو پھر وہ برباد ہو جاتا، پڑھتا بھی نہیں۔ لہذا جہاں پہ نرمی کی بات ہے کہیں کہیں پر سختی کا بھی تذکرہ ہے، اور خداوند عالم نے یہ فرمایا کہ چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ لوگ ہوں، اور اگر ان کے ساتھ اچھائیاں ہیں، نیکیاں پائی جاتی ہیں، تو خداوند عالم قرآن مجید میں ان تھوڑے سے بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ کر رہا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔